رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ آج اسلامی سال کا پہلا دن ہے، اللہ اکبر، یہ ہجری سال جو ہے اس کا پہلا دن ہے، اور اسی دن ہی حضرت سیدنا امیر المومنین مراد رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ واحد ہستی ہیں جن کے اسلام لانے کے لیے خود میرے حبیب کریم علیہ السلام نے کعبے کا غلاف پکڑ کے دعا کی تھی۔ سمجھ آیا نا جی؟ حضرت عمر کے لیے حضور نے دعائیں مانگی تھی رات کو، ایک رات کو دعائیں کی ہیں، دوسرے دن حضرت عمر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ ذہن میں رہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں، آپ باقی بھی تو لوگ تھے، حضور اوروں کے لیے بھی دعا کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر کے لیے دعا کیوں کی؟ ایک بڑی سوچنے والی بات ہے۔ آج اسی بات پہ ہم غور کریں گے کہ حضرت عمر کے لیے دعا کیوں کی حضور نے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر ہی وہ شخصیت ہیں جو مراد رسول ہیں، جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مراد ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس پہ انتہا درجے کی جو ہے وہ غور کرنے کی حاجت ہے۔ آخر حضرت عمر کے لیے ہی دعا کیوں؟ باقی بھی تو لوگ موجود تھے، کسی اور کے لیے دعا کر لیتے۔ سمجھ آئے نا؟ حضرت عمر کے لیے دعا کی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ جو ہے وہ یہی ہے، مشرکین مکہ جو تھے وہ دعوت کا کام چلنے نہیں دے رہے تھے، دعوت کسی تک پہنچنے نہیں دے رہے تھے، روز روڑے اٹکاتے تھے، روز نئی سے نئی سکیمیں چلاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ شخصیت تھی، واحد شخصیت تھی پورے مکے میں جن کا رعب تھا، جن کا رعب تھا۔ تو اگر یہ کہا جائے نا کہ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے دعوت کے کام کو دشمنوں کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے رب سے رعب مانگا، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ رب سے رعب مانگا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ جو دشمن تیری دعوت کی راہ میں روڑے اٹکاتے پھرتے ہیں جی، اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے، اس رکاوٹ کو دفع دور کرنے کے لیے، غلبہ دین کی جو دعوت ہے یہ اس دعوت کو چہاردانگ عالم پہنچانے کے لیے مولا رعب کی ضرورت ہے۔ تو میرے رب تبارک و تعالی نے دوسرے دن ہی حضرت عمر کو بھیج دیا، دوسرے دن ہی حضرت عمر آ جاتے۔ اب ذرا دیکھیں، حالانکہ یہ جہاد نہیں تھا، یہاں یہ جہاد کے لیے ہے کہ جو بندہ بوڑھا ہو جائے وہ بھی کالی مہندی لگا لے میدان جہاد میں، تاکہ کافروں پہ روب رہے کہ جناب یہ جوان ہیں، یہ تو ماریں گے، ہیں؟ میدان جہاد میں روب کی ضرورت ہے نا، دعوت میں روب کی ضرورت کیا ہے؟ دعوت میں روب ڈالا جائے گا کسی پر؟
ڈالا جائے گا کسی پر؟ لیکن نہ، قربان جائیں، ابھی 39 لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں، 40ویں بندے کی جو ضرورت پڑی ہے نا اسلام کے لیے، وہ رعب کی ضرورت پڑی ہے۔ ابھی جہاد کی تو بات دور دور تک کوئی نہیں، ابھی ہجرت کوئی نہیں، ابھی مدینہ جیسا جو ہے نا وہ مسلمانوں کو ایک مسکن نہیں ملا، پہلے ہی کس چیز کی ضرورت پڑ گئی؟ رعب کی ضرورت پڑ گئی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کعبہ مشرفہ کا غلاف پکڑ کے رب تبارک و تعالیٰ سے اسلام کی دعوت کے لوگوں تک پہنچانے کے لیے، اس کی رکاوٹیں دور کرنے کے لیے اپنے اللہ سونے سے رعب مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ دعوت کے لیے بھی، جہاد کے لیے تو رعب چاہیے، یہاں دعوت کے لیے بھی رعب کی ضرورت ہے، تاکہ جتنے بھی اس طرح کے چمونے قسم کے لوگ ہوتے ہیں، دعوت حق کی راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، ان رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بھی رعب کی ضرورت ہے۔ اور ایک بات بڑی حیران کن ہے، آپ دیکھیں ذرا غور کریں اس بات پر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے، اس دعوت کی جو کامیابی ہے، اس کے پیچھے دو چیزوں کا بڑا ہاتھ ہے۔ ایک چیز جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کا مال ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے، اور دوسری طرف حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال ہے۔ نہیں سمجھ آیا؟ یعنی ایک طرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مال ہے، یہ دعوت کے لیے ضرورت ہے، اور یہی وجہ کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گھر تشریف لاتے ہیں، حضرت خدیجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی ہوئی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے ایسے خواہش کا اظہار کیا، میرا اللہ مجھے مال دیتا تو میں اللہ سونے کے دین کی دعوت کے لیے اس مال کو خرچ کرتا، میرے رب سونے کی دعوت آگے سے آگے بڑھتی جاتی ہیں۔ یہ جب بات کی نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے سارے لوگوں کو جمع کیا، سرداروں کو جمع کیا، وڈیروں کو جمع کیا، اور سب کے سامنے آپ نے فرمایا دیکھو بات سنو بھائی، میں اپنا مال، میں اس کی مالکہ خود ہوں، اپنا سارا مال رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں میں نشاور کر رہی ہوں، اس کا مالک حضور کو بنا رہی ہوں، جتنا میرا مال ہے، سونے کے سکے ہیں، چاندی کے سکے ہیں، جو بھی ہے، یہ سارے کا سارا رسول اللہ علیہ السلام اپنے دین کی دعوت کے لیے جہاں چاہیں، جیسے چاہیں، جتنا چاہیں اسے خرچ فرما دیں، میری طرف سے اس کے مالک رسول اللہ علیہ السلام۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40,000 دینار، تھوڑے ہوتے ہیں 40,000 دینار، بھائی صاحب آج کے کروڑوں اربوں روپے بنتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سارا اٹھایا اور رسول اللہ علیہ السلام کے قدموں میں پیش کر دیا۔ یعنی کہ یہ دعوت ہے بھائی، دعوت کے لیے جہاں پہ ابوبکر صدیق کا مال آگے بڑھ رہا ہے، وہیں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال آگے بڑھ رہا ہے۔ آج بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ دعوت کامیاب ہو جائے، آپ کو یہ دونوں چیزوں کی ضرورت ہوگی، مال کی بھی اور جلال کی بھی، کیونکہ دعوت کا کام بھی لوگ ایسے نہیں سنتے۔ جب امام الانبیاء علیہ السلام دعا کر رہے ہیں اللہم اعز الاسلام بعمر، مولا اسلام کو غلبہ دے عمر کے ذریعے، اسلام کو غلبہ دے عمر کے ذریعے، اور پھر وہی ہوا ہیں۔ پہلے نماز جو ہے وہ کیسے پڑھی جاتی تھی، اللہ اللہ کیسے کیا جاتا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج جو ہے ہم کھل کر کے جائیں گے کعبہ مشرفہ کے سامنے، وہیں جا کے اپنے رب تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کریں گے، کعبے کا طواف کریں گے، اور پھر خود یہ کہہ کے آقا علیہ السلام کو، صحابہ کرام کو آمادہ کیا، پھر خود آ کے جناب کعبہ مشرفہ کے جو گرد جو ہے جہاں طواف کرتے ہیں وہاں حضرت عمر اعلان کر رہے ہیں، اور اعلان بھی کیا کیا؟ فرمایا کہ کسی نے اپنی اماں کو رنڈوا کروانا ہو، اماں کو رنڈی کروانا ہو تو آ جائے، کسی نے اپنے بچے یتیم کروانے ہوں تو آ جائے۔ آج ہم کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے رب سونے کے وحدانیت کا اعلان کریں گے، اگر کسی کو برداشت نہیں ہوتا تو وہ آ جائے، عمر کی تلوار اسے بھی برداشت نہیں کرے گی۔ پھر یہ دعوت ہے بھائی، یہ کیا ہے؟ یہ دعوت ہے، یہ کوئی جہاد کا اعلان نہیں ہو رہا تھا۔ اس سے ثابت کیا ہوتا ہے بھائی؟ دعوت کے لیے بھی جلال کی ضرورت ہے اور رعب کی ضرورت ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت ہونے لگی نا، خود میرے آقا علیہ السلام نے بھی ہجرت فرمائی ہے،
خفیہ طور پہ فرمائی ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی ہجرت خفیہ طور پر ہے، باقی سب صحابہ کی ہجرت خفیہ طور پر ہے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ سب کے سامنے آتے ہیں، کعبہ مشرفہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھنے کے بعد کہتے ہیں اوئے میں یہاں سے مدینے جا رہا ہوں، کسی میں ہے ہمت تو آ جائے میرے پیچھے پھر۔ یہ ابھی تک دور دعوت کا ہے بھائی، کس چیز کا دور ہے؟ یہ دعوت کا دور ہے۔ اور میں آپ کو یہاں ایک بات بڑی، میں قرآن کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی نعوذ باللہ کو اپنی طرف سے کوئی حکمت جھاڑ رہا ہوں، قرآن سے دلیل دوں گا میں آپ کو۔ جب بھی کہیں دعوت دین کی بات آئے، وہاں کوئی ایسا بندہ ہو جس کا روب کام آ سکتا ہو دعوت کے، اور وہ اپنا روب استعمال نہ کرے، اپنا روب استعمال کر کے اسلام کو فائدہ نہ دے، اسلام کی دعوت کو فائدہ نہ دے، اللہ اسے تباہ کر دے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، میں سچی کہہ رہا ہوں۔ اس کا روب نہیں رہے گا، ذلیل ہو جائے گا، وہ کسی کھاتے کا نہیں رہے گا، وہ ڈوب کے غرق ہو جائے گا وہ بندہ۔ اور جس بندے کے پاس مال ہو، وہ اپنا مال اسلام کی دعوت کے لیے خرچ نہ کرے، اسلام کے غلبے کے لیے خرچ نہ کرے، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں ڈبوئے گا جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا، جہاں اسے پانی بھی نہیں ملے گا۔ میں دونوں پر دلیل جو ہے وہ قرآن کریم سے دے رہا ہوں۔ بتائیں، اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ موسیٰ جاؤ جا کر کے پیغام حق سناؤ، تو سب سے پہلے کس کے پاس بھیجا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کو۔ پھر ان کے پاس بھیجا تھا نہیں بھیجا تھا؟ ارسل معنا بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جا کے یہ سنایا تھا میں کہ بھیج۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا اذهبا الى فرعون انه طغى، میں کہ اے موسیٰ و ہارون آپ دونوں جاؤ، فرعون کے پاس، وہ سرکش ہو چکا ہے، ہماری حکومت کے مقابلے میں اپنی حکومت قائم کر چکا ہے، تم جاؤ اور جا کر کے اس سے بات کرو کہ وہ اسلام قبول کر لے، کیونکہ اس کے پاس روب ہے، اس کے پاس حکومت ہے، اس کے پاس یہ لشکر ہیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اس کا روب اسلام کے کام آ جاتا ہے، تو پورا مصر اسلام قبول کر لے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اب ہوا کیا؟ اس نے کہا نہ، میں اپنی سرداری، اپنا وڈیرا پن، اپنا روب جو ہے اسلام کے کام نہیں آنے دوں گا۔ تو بتائیں اللہ نے اسے سمندر میں ڈبویا نہیں ڈبویا؟ پھر سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا پیارے بھائیو؟ یہ دلیل ہے قرآن سے یا نہیں ہے؟ یہ قرآن سے دلیل ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ ہو اور وہ پیسہ اسلام پر خرچ نہ کرے، اسلام کی دعوت کے لیے خرچ نہ کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہاں غرق کرتا ہے جہاں پانی نہ ہو۔ یہ بھی دلیل قرآن سے ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود تشریف لے گئے تھے قارون کے پاس، کہا کہ اللہ نے تم پہ زکوٰۃ لازم کی ہے اور تو زکوٰۃ ادا کر تاکہ اسلام کی دعوت میں، اسلام کے غلبے کے کام کے لیے وہ خرچ آئے، اس کو خرچ کیا جائے تیرے پیسوں کو۔ اگر سے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا یہ جو پیسہ سارا میرے پاس ہے یہ تو میں نے اپنی حکمت اور دنائی سے سیکھا ہے، اپنے علم کے ساتھ میں نے سیکھا ہے، اس میں رب تبارک و تعالیٰ کی دینے والی کون سی بات آ گئی؟ رب نے ایسے تھوڑی دے دیا مجھے، یہ تو میں نے اپنے علم کے ذریعے ہیں، اس کے ذریعے میں نے سیکھا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قارون کو کہاں غرق کیا ہے؟ پانی تھا وہاں پہ؟ بتائیں، قارون جہاں غرق ہو رہا ہے وہاں پانی نہیں تھا، ایسے زمین میں دھنسایا گیا ہے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ اب دیکھیں، جس کے پاس روب تھا اس نے اپنا روب اسلام کے لیے، اسلام کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کیا، اللہ اسے مصر سے باہر لے گیا، پانی میں ڈبویا ہے۔ اور جس کے پاس پیسہ تھا اس نے اپنا پیسہ اسلام کے غلبے کے لیے نہیں دیا، اللہ نے اسے وہی خشکی میں ہی غرق کر دیا ہے۔ اور سنیں ذرا اگلی بات سنیں، جو فرعون پانی میں غرق ہوا تھا، جس نے اپنا روب اسلام کے لیے خرچ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، فرمایا کہ تیرا جسم ہم جو ہے نا وہ محفوظ رکھیں گے، اور تیرا جسم جو ہے لوگوں کے لیے نشانی بن جائے گا، عبرت کی نشانی بن جائے گا۔ بتائیں آج تک فرعون پڑا ہوا ہے نہیں پڑا ہوا ہیں؟ یہ ہے ضلالت اس بندے کی جس نے اپنا روب اسلام کے لیے خرچ نہیں کیا۔ کئی علاقوں میں چودھری ہوتے ہیں، وہاں اسلام کا دین کا کام کرنے لگے تو لوگ کان ٹوٹے ہوئے آگے آ جاتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے وہاں کا یہ چودھری بندہ جو ہے وہ اگر سامنے کھڑا ہو جائے کہے بھائی یہ دین کا کام ہوگا، میں اس کے آگے کھڑا ہوں، جو بھی آئے گا میرے سے لڑے گا وہ، تو بتائیں کیا خیال ہے وہاں کسی کو ہمت ہوگی آگے بکواس کرنے کی؟ لیکن کبھی بتائیں ان لوگوں کو کام آئے ہیں دین کے؟
ان کی چتراہٹ دین کے کام آئی ہے کبھی؟ ان کا میاں ہونا، ان کا سارا کچھ ہونا اسلام کے فائدے کے لیے کب استعمال ہوا ہے بتائیں؟ ہاں اسلام کی راہ میں روڑے ٹکانے کے لیے تو کام آیا ہے ان کا بڈیرا ہونا، میاں ہونا، چودھری ہونا ان کا، لیکن اسلام کے فائدے کے لیے تو کام نہیں آیا کبھی. سمجھا نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ. بلکہ یہاں تو بھائی یہی کی بات کہہ رہا ہوں میں. ایک بچہ تھا وہ کھیلتا ہوا مسجد میں آ گیا، یہاں کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، جوتے پہن کے. ہمارے قاری صاحب بیٹھے ہوئے تھے، صرف اتنا کہا کہ بیٹا باہر چلے جاؤ. اس نے جا کے روتے ہوئے گھر کہا کہ مجھے انہوں نے ڈانٹا ہے. علاقے کا بندہ جو ہے وہ آ کے قاری صاحب کو یہ کہنے لگا میں تمہیں گولی مار دوں گا صرف اس بات پر کہ یہ کہا کیوں ہے ہمارے بچے کو کہ جوتے پہن کے مسجد میں نہ آئے، گولی مار دوں گا. سمجھیے یہ حساب ہے. تو آپ کو اللہ نے روک دیا ہے اسلام پر جھاڑنے کے لیے، اسلام کو دبانے کے لیے، دینداروں کو دبانے کے لیے. تو پتہ پھر جواب کیا ہوگا؟ فرعون کو بھی روب ملا تھا، دین کو دبا رہا تھا، اللہ نے اسے پانی میں دبایا، پھر اللہ نے اسے پانی میں ڈبویا. دیکھیں عبرت کا نشان بنا ہے وہ بندہ جس کے پاس روب تھا اور اسلام کے کام نہیں آیا. ڈوبا نہیں ڈوبا؟ بتائیں. اور دوسری طرف قارون جو ہے، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے تاکہ وہ اسلام کے غلبے کے لیے خرچ آئے. نئے نئے جو مسلمان ہوئے ہیں، جو غریب لوگ ہیں، ان کو دیا جائے تاکہ ان کے معاشی حالات ٹھیک ہو جائیں. آگے سے اس نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا نا یہ نہیں ہو سکتا، میں تو تب دوں اللہ کے دین کے لیے کہ اللہ نے مجھے دیا ہو، یہ تو میں نے اپنے علم کے زور پہ حاصل کیا سارا. سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ یعنی اس نے انکار کر دیا کہ میرا مال اللہ کے دین کے لیے خرچ ہو. تو بتائیں اللہ نے پھر اس کو بھی اور اس کے مال کو بھی، یعنی یہ تو ہو سکتا تھا کہ وہ خود ڈوب جاتا. اللہ فرماتا موسیٰ علیہ السلام کو کہ موسیٰ یہ اٹھاؤ مال اور میرے دین کے لیے خرچ کر دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہ، جو بندہ خود اپنا مال میرے دین کے لیے نہیں دے گا نا، تو فرمایا اس کا مال بھی اسی کے ساتھ ہی دبایا جائے گا تاکہ عبرت کا نشان بن جائے اس کے لیے. بتائیں قرآن کریم سے دونوں مثالیں ہیں نا. اس سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ایک روب والا تھا، ایک پیسے والا تھا. روب والا نے انکار کیا کہ میرا روب اسلام کے فائدے کے لیے خرچ نہیں ہوگا، پیسے والا نے انکار کیا کہ میرا پیسہ دین کے لیے خرچ نہیں ہوگا. ان دونوں پہ سخت عذاب کس پہ آیا ہے؟ جس نے اپنا پیسہ خرچ نہیں کیا. یار پانی میں تو لوگ ڈوبتے رہتے ہیں، مٹی میں کون ڈوبتا ہے؟ نہیں سمجھ آیا؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ نے اسے دبایا ہے، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا. قارون قیامت تک زمین میں دھنستا چلا جائے گا. فرعون تو غرق ہوا، مر گیا، لیکن قارون وہ دھنسایا جاتا رہا ہے، وہ دھنسایا جاتا رہا ہے اور دھنسایا جاتا رہے گا. اس سے معلوم یہ ہوا جس بندے کے پاس پیسہ ہو اور اپنا پیسہ دین کی دعوت کا راہ صاف کرنے کے لیے خرچ نہ کرے، اس کی سزا دین کے لیے اپنا روب روکنے والے سے بھی زیادہ سخت ہے. کہ نہیں سمجھ آئی؟ اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے علاقے میں چودھری ایک آدھ ہوتا ہے، پیسے والے زیادہ ہوتے ہیں، ہے نا؟ پیسے والے زیادہ ہوتے ہیں تو پیسہ روکنے والے زیادہ ہوئے تو ان کی سزا بھی زیادہ ہے، ان کی سزا بھی زیادہ ہے. اور قسم خدا کی جو بندہ اپنا مال بھی حضور کے یعنی دین کی اشاعت کے لیے، دین کی دعوت کے لیے خرچ کر دے، اور جو اپنا جلال بھی، اپنا روب بھی دین متین کی اشاعت کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے خرچ کر دے، پھر اللہ تعالیٰ صلہ کیا دیتا ہے؟ قسم خدا کی میرے آقا علیہ السلام کے ساتھ کوئی دو بندوں کے مزار کے علاوہ کوئی تیسرا مزار بھی ہے؟ جس نے مال خرچ کیا ہے وہ بھی ساتھ ہے، جس نے جلال خرچ کیا ہے اسلام کے لیے وہ بھی ساتھ ہے. اس سے بڑی بات کیا ہوئی یار؟ جس نے اپنا روب روکا تھا اسلام کی حمایت کے لیے وہ پانی میں غرق ہو رہا ہے، جس نے اپنا پیسہ روکا تھا اسلام کے غلبے کے لیے خرچ کرنے سے وہ خشکی میں غرق ہو رہا ہے، جس نے اپنا مال خرچ کیا ہے اللہ نے اسے بھی محبوب کے سینے سے لگا دیا ہے، جس نے اپنا روب اسلام کے لیے خرچ کیا اللہ نے اسے بھی حضور کے قدموں میں جگہ دے دی ہے. اس لیے بھائیو اگر کسی کو اللہ نے مال دیا ہے تو پھر یہ نہ سوچیں کہ جی میں خود بڑا دانا ہوں، میں خود بڑا حضرت صاحب ہوں، مجھے پتہ ہے کہاں خرچ کرنا ہے، اور کرتے کیا ہیں؟ دیکھیں بنا دو
فلانا کر دو، ڈھمکانا کر دو، یہاں پل بنا دو، یہ یہاں وہ کر دو، نہ 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 نہ۔ اللہ نے مال دیا ہے تو پھر جو دین متین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں آپ ان کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو جناب حضرت یہ مال ہے میرے پاس، میں اسلام کے لیے خرچ کرنا چاہتا ہوں، جس کا فائدہ سیدھا سیدھا اسلام کو ہو، سیدھا سیدھا اسلام کو فائدہ ہو، تو یہ پیسہ آپ وہاں لگا دیں یا مجھے بتا دیں، میں تاکہ اسے وہاں خرچ کر دوں۔ یہ طریقہ ہے۔ آج کے مالدار جو ہیں ان کا حال پتہ کیا ہوا ہے؟ سنن دارمی میں یہ روایت موجود ہے، میں قیامت کے قریب مالدار اغنیا جو ہوں گے ان کا پیسہ دین پر خرچ ہونا ہی بند ہو جائے گا، ان کا پیسہ دین پر خرچ نہیں ہوگا۔ آج کتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، یہ محرم شریف شروع ہو گیا ہے، اب ان کے گھروں کے باہر دیگیں پکنی دیکھیں آپ، اتنی اتنی دیگیں بنیں گی، اتنے اتنے لنگر بانٹیں گے۔ یہی کو اگر کہہ دیا جائے جناب آپ کو مدرسہ بھی تو یہاں بنا ہوا ہے، آپ مدرسے میں جا کے کوئی بچوں کو کھلا دیں، میں کہا نہیں نہیں بھائی صاحب یہ ہمیں پتہ ہے نا، کہاں ہمیں چاچا چاچا کہا جائے گا، کہاں ہمیں انکل کہا جائے گا، تو ہمیں پتہ ہے ہم نے خرچ کرنا ہے، آپ کو تھوڑی پتہ ہے، آپ تو مولوی ہوئے، اگر آپ کو پتہ تھا خرچ کرنے کا ہیں تو اللہ آپ کو دے دیتا، ہمیں کیوں دیتا ہیں؟ یہی تو پھر قارون نے بات کی تھی، اس نے کہا کہ اگر ایسی بات تھی تو اللہ آپ کو دے دیتا، مجھے کیوں دیا اللہ نے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھے دیا ہے تو مجھے طریقہ معلوم ہے کیسے خرچ کرنا ہے اور کہاں خرچ کرنا ہے۔ سمجھ آئی نہیں سمجھ آیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، اسلام کے لیے اپنا روب دینے والا، اسلام کے لیے اپنا مال دینے والا، ابو بکر بھی حضور کے قدموں میں ہے، عمر بھی اپنے حضور علیہ السلام کے قدموں میں ہے۔ قسم سے جہاں میرے حضور کا سینہ ہے نا وہاں حضرت ابو بکر صدیق کا چہرہ ہے، اور جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ ہے وہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا چہرہ ہے۔ بتائیں، اور قسم خدا کہ جنہوں نے اپنا روب روکا تھا اللہ نے اسے بھی ذلیل کیا ہے، آج تک اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور اس کا جسم کہاں موجود ہے، اور جس نے اپنا مال اسلام کے غلبے کے لیے روکا تھا کہ اپنا اس کا مال خرچ نہ ہو، آج تک اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اور وہ خود زمین میں دھنستا جا رہا ہے۔ بات ختم؟ سمجھا نہیں سمجھا؟ اس لیے میں کہا کرتا ہوں یہ ساری جو گفتگو ہے سچی بات ہے، یہ ابھی پچھلی رات کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سمجھ عطا فرمائی ہے، جو اب آپ کے سامنے میں نے ابھی یہ ساری گفتگو کھولی ہے، تو آپ کو اللہ نے جو بولنے کی طاقت دی ہے نا وہ بھی اسلام کے لیے خرچ کریں۔ کوئی بھی شے ہے نا، آپ کے پاس ایک اٹی ہی کیوں نہیں ہے، وہ بھی اسلام کے فائدے کے لیے جائے تو کام بنے گا آپ کا، وگرنہ کہیں یہ نہ ہو پیسہ آپ کے پاس ہو اور آپ خشکی میں ہی دبا دیے جائیں مال سمیت، روب آپ کے پاس ہو اور آپ پانی میں غرق کر دیے جائیں۔ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ نے علم دیا ہے، علم اسلام کے لیے خرچ کرو۔ نہیں سمجھ آیا؟ اللہ نے مال دیا ہے، اسلام کے لیے خرچ کرو۔ قوت گویائی دی ہے، اسلام کے کام آئے۔ اللہ نے روب دیا ہے، اسلام کے کام آئے۔ آج پہلا دن تھا اس سال کا اور حضرت سیدنا امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن تھا۔ کیسی بات ہے یار، حیران کن بات ہے، محرم کا پہلا دن، سال کا پہلا دن، یہ ہجری سال شروع بھی حضرت عمر کر رہے ہیں اور پہلے دن شہادت کیوں نہیں کی ہیں؟ میں ویسے حیران ہوتا ہوں، یہ پہلا دن ہے نا، سال کا پہلا دن، شہادت ہے مولا علی رضی اللہ عنہ کا نکاح جو ہے حضرت مولا علی کی بیٹی سے ہوا تھا، یہ ذہن میں رہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا سے۔ میں نے کہا غور کریں تو سمجھ آئے گا کہ محرم کا پہلا دن داماد علی کی شہادت کا دن ہے اور محرم کا 10واں دن اولاد علی کی شہادت کا دن ہے۔ سمجھ پڑا نہیں سمجھ پڑا؟ تو مومن بندہ جو ہے نہ داماد علی سے چڑھتا ہے نہ اولاد علی سے چڑھتا ہے۔ سمجھا نہیں سمجھ آیا؟ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔